فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اعتراض بیان کیا، اور کفار کی عادت تھی، اور دیگر سورہ بنی اسرائیل میں اور دیگر مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات بھی بیان کیے، اور وہ کافر اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے یہ جو ہے زمین سے نہریں بہا دیں، ہمارے لیے پہاڑ سونے کے بنا دیں، ہمارے لیے باغات لگا دیں۔ یعنی ان کی ساری باتیں بھی دنیا کے حصول کے لیے تھی، اور یہ ساری باتیں وہ جو کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے نبیوں کو عاجز کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے اپنے ذوق باطل میں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور ان کو بار بار سمجھایا۔ وہ اپنے من مانے معجزے مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ جب کسی قوم پر اس کا من مانا معجزہ پیش کر دیا جائے پوری قوم کے لیے، تو پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی، اب ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ پھر ان کے اوپر بڑا عظیم عذاب نازل کر کے اس پوری قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا کہ ایسی اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہو، تو صالح علیہ السلام نے ان کے لیے اونٹنی کا معجزہ جب ظاہر کیا، اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو موقع نہیں دیا، بلکہ ان پر سخت قسم کا عذاب نازل کر کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے من ماضے معجزے پیش نہیں کرتے تھے، البتہ وقتاً فوقتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے معجزات کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے کثیر معجزات ہیں کہ جتنے تمام انبیاء کو دیے گئے اس کے مثل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے کتنے معجزات جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں آئے کہ صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، ایک چھاگل تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چھاگل منگا کر، چمڑے کی بوتل سمجھ لیجیے، اس میں پانی ہوتا تھا، اس میں پانی میں جب آپ نے انگلیاں رکھی ہیں تو آپ کی انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے، اور صحابہ کرام 1000 سے زیادہ تھے، ان سب نے وہ پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھر کے رکھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا تھا، اور 1500 کے قریب کا لشکر تھا آپ کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے سے 1500 لوگوں کے پیٹ بھرا دیے، اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ میں ایمان تب لے کے آؤں گا جب آپ یہ درخت آپ کی گواہی دے دے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرا پیغام دو۔ تو جب یہودی نے جا کے پیغام دیا تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس نے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور پھر چلتا ہوا زمین سے اکھڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر آپ نے اس کو واپس اس کے مقام پہ بھیج دیا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے قدرتیں دی تھی۔ آپ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں لو شیتو لصارت الجبال معی ذهبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ تو آپ کو تو وہ قدرتیں حاصل تھی، لیکن چونکہ آپ ان کے منمانی معجزات اس لیے پیش نہیں کیے کہ اگر میں پیش کر دوں گا تو پھر ان پہ عذاب نہیں ٹلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، انما انت منذر، تم تو ڈر سنانے والے ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اسٹیٹس کو بھی بیان فرمایا، ایک اسٹیٹس کی ایک کیفیت بیان فرمائی کہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے، ان ڈیمانڈ کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے حق بات کو پہنچا دینا، اور ماننے والوں کے لیے خوشخبری سنا دینا، اور نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب کی وعیدیں سنا دینا۔ اور ہم نے صرف یہی قوم نہیں جو قریش کی اس وقت سامنے موجود ہے، یا یہودی زمانے کے، عیسائی زمانے کے،
بلکہ اس سے پچھلی قوموں کے اندر بھی ہم نے اپنے انبیاء بھیجے، ہادی بھیجے، جنہوں نے اپنے اپنے قوموں کو ڈر سنایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی اللہ تعالیٰ کا فریضہ جو آپ پہ لازم کیا گیا آپ ادا کر رہے ہیں، تو ان کی ڈیمانڈیں آپ کو پوری کرنا نہیں ہے۔